بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 60 تک اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں انعام کی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِی، اور تم پہلے کافر نہ بن جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ ہی میری آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت کرنا، بیچ ڈالنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم، اور تم بھول جاتے ہو اپنی ذات کو، اپنی جان کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ بہت ہی بھاری چیزیں ہیں مگر نہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا۔ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا بھی کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، کوئی پیسے لیے جائیں گے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں برا عذاب دیتا تھا، تمہیں دکھ دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی۔ ان آیات بینات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کو جو خواب آیا، پھر اس کے بعد نجومیوں سے جب اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ جناب آپ کی اس رعایا کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ کی بادشاہت کا وارث بنے گا، آپ کی اس بادشاہت کے نظام کو ختم کر دے گا۔ تو اس بدلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس نے تقریباً 70,000 لڑکوں کو قتل کروایا تھا۔
گھر کے اندر جا کر کرندے پوچھتے تھے کہ کون بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اگر بتایا جاتا کہ جناب بیٹا پیدا ہوا ہے تو قتل کر دیا جاتا، اور بتایا جاتا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو چھوڑ دیا جاتا اس لڑکی کو۔ تو یہ کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا اور تمہاری عورتوں کو بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تم لوگوں کے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہی ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم لوگ شکر ادا کرتے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں دیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ہلاک کرو اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ چیزیں بہتر ہے تم لوگوں کے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ ذات توبہ کو قبول کرنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، جہرتاً کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آ پکڑا انہیں بجلی نے،